اگر جماعت کے ساتھ بندہ دیر سے شامل ہو یا ایک دو رکعتیں چھوٹ دیں تو اس کے بعد جو اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں کا. لوگ یہ بڑے مجھے بھی ایمیز کر رہے ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی مطلب وہ جو کراچی والے بھائی آئے تھے مسئلہ 184A اور B, آج والا مسئلہ انشاءاللہ 192 ہوگا, اس میں بھی بتایا تھا کہ کوئی مسئلہ نہ بنائے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں کہ بڑی طمانت کے ساتھ نماز کے لیے آؤ مسجد میں, امام کو جس حالت میں پاؤ اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ, جو رکھتے رہ جائیں وہ مکمل کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آگے کوئی تفصیلات نہیں بتائیں, اس لیے کہ رکعتیں مکمل کر لی جائیں. یعنی ایک رکعت رہ گئی ہے تو ایک پڑھ لی جائے, دو رہ گئی ہے تو دو پڑھ لی جائے. اس میں اب آپ کے پاس آپشن ہے, آپ نے دو رکعتیں پڑھنی ہے, کسی بھی طریقے سے وہ پڑھ لی جائے. البتہ جو امت میں ایک ریناؤنڈ طریقہ جس کے اوپر اجماع اور عملی تواتر چلتا آ رہا ہے اور یعنی اتفاق کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی رکعتیں چھوٹ جائیں گی, اب ظاہر ہے اس طرح کی تو میں اب 5-6 پاسبلٹیز ہوں گی, مغرب میں تو کئی پاسبلٹیز بن جاتی ہیں, تو میں جرنل فارمولہ بتا رہا ہوں. جرنل فارمولہ یہ ہے کہ جو رکعتیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں نا, 1, 2 یا 3, چاہے وہ فجر ہے, ظہر ہے, عصر, مغرب, کوئی بھی, باقی جب امام دوسرا سلام پھیر لے آپ کھڑے ہو جائیں, سیدھے کھڑے ہو جائیں, اور اس کے بعد آپ اپنی بقیہ کی نماز کو مکمل کریں. اگر آپ نے امام کے ساتھ ایک پڑھ لی ہوئی تھی تو اب آپ دوسری والی کو اس طرح پڑھیں گویا کہ یہ آپ کی دوسری ہے, لیکن یہ پوسچرز اور ایکٹنگ میں دوسری ہوگی. اس کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا نا وہ آپ سبحانک اللہ سے ہی سٹارٹ لیں, تاکہ جو بیچ میں پڑھنے والا معاملہ ہے نا وہ جو آپ کی رہ گئی تھی سنت, ویسے کوئی سبحان اللہ بھی نہ پڑھے, صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے, اس کی نماز ہو جائے گی. بہتر یہ کہ آپ سبحانک اللہ سورۃ الفاتحہ اور ساتھ سورت ملا لیں, پھر اس سے اگلی میں صرف سورۃ الفاتحہ اور سورت ملا لیں, اس سے اگلی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اور اگر آپ صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. باقی جو شامل کرنے والا معاملہ ہے وہ تو اضافی ہے. تو یعنی پوسچرز کے اعتبار سے وہ آپ کی اس اعتبار سے ہوگی کہ جو آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے وہ آپ کی پہلے ہو گئی شمار, ایک پڑھ چکے ہیں تو اب دوسری ہے, 2 پڑھ چکے ہیں تو وہ تیسری ہے, لیکن بیچ میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ سبحانک اللہ سے اسی ترتیب سے شروع کر دیں. اور اگر آپ دوسرے طریقے سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. مغرب میں بھی اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ ایک رکعت جب اس کی چھوٹ گئی ہے تو اب وہ اس نے امام کے ساتھ جو باقی کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے, امام کے ساتھ ایک رکعت اس کی چھوٹی ہے تو وہ ایک پڑھ لے گا. اگر 2 چھوٹ گئی ہوئی ہیں اس کی اور ایک اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے, اب جب اپنی علیحدہ دوسری پڑھے گا تو وہ اس کی دوسری ہو رہی ہوگی, وہ دوبارہ تشہد اس میں بیٹھے گا. یعنی اس کیس میں اس کی ہر رکعت میں ہی تشہد آ رہا ہوگا, کوئی عرض نہیں ہے. اور اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ 2 رکعتیں رہ گئی ہیں اس کی, تو 2 عام جس طرح 2 پڑھی جاتی ہیں ویسے بھی پڑھ لے, تب بھی ٹھیک ہوگا. دوسری میں نہ بیٹھے, کھڑی ہو جائے پہلی میں ہی, سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت پڑھ کے کھڑا ہو جائے, پھر دوسری میں تشہد کر لے, کوئی مسئلہ نہیں. 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی. اصل تھیم کو فالو کریں. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں موجود ہے کہ اگر کسی کی نماز میں کوئی بھول جائے, مسئلہ 92 میرا ویسے سجدہ صاحب کے اوپر میں ضمن بتا رہا ہوں, تو اینڈ پہ 2 سجدے کر لیں. وہ کسی طریقے سے بھی کر لیتا ہے, الٹیمیٹلی مطلب وہ ایکویلنٹ بن جائیں گے. سلام پھیرنے سے پہلے کر دے, پھیرنے کے بعد 2 کر لے. 5 طریقے سجدہ صاحب کے میں نے مسئلہ نمبر 92 کے اندر بتائے ہیں, جسے شوق ہے تو وہ دیکھیں.